کے بعد خطابت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خطیب کی فہرست کے 5ویں نمبر کے خطیب عبداللہ بن محمد فیروز بعنوان فضیلت قرآن محمد عبداللہ بن محمد فیروز تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں اسٹیج کے ساتھ کہ صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، مینار گر پڑے تو پھر میدان میں پڑھو، یہ خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ عبداللہ بن فیروز تشریف لائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، فصاحت اور بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ وہ قرآن جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مال و مال فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے طرح ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پتن مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے سامیانے بڑھ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت مطلوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے دیکھ دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔
افسوس صدا افسوس ہمارا اس قرآن پاک کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ یاد رکھو یہ قرآن اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، زمین و آسمان، چاند اور سورج، ستارے، کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے برتر۔ اللہ کا یہ مقدس کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، 10 ایسے آدمی جن کو لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی۔ محترم دوستو، قرآن کریم و عظیم سعادت اور برکت ہے جو روح خداوندی، معدن حیات اور سر چشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا جن کا نام صحابہ اکرام، جن کا نام جہلائے عرب تھا، صحابہ اکرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ دی، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو دم توڑتی ہوئی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا، مگر ہم نے قرآن کے مقدس دامن کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا کر رکھ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم کامیابی جس کا آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آج ناکامی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوفار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پہ ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، مسلمانوں نہ گھبراؤ،
خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد عبداللہ جو بآواز بلند بزور آواز قرآن کریم کی عظمت کو بتا رہے تھے۔ جس طریقے سے قرآن کریم جب آیا تو اپنی بے آواز سے جس طرح سے انقلاب برپا کیا، ساری دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ الحمدللہ، قرآن کریم کے حفظ تکمیل کے عنوان سے ہی آج کی یہ مجلس، آج کا یہ محفل ہے، اسی موضوع پر گفتگو چل رہی تھی اور میرے ذہن میں ایک بہت مشہور ایک شعر آیا کہ وہ معزز